پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک لمبی فہرست ان کے جرائم کی، وہ جرائم جو شاید 75 سال میں کسی اور نے نہیں کیے، وہ تمام عمران خان کے کھاتے میں۔ ان پہ 15 ایف آئی آرز کی ہیں۔ ایف آئی آرز میں شاید جو سیکشن لگے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے، آج بلکہ علی بخاری صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ کون کون سے دفعات لگے ہیں۔ جب انہوں نے بتانا شروع کیے تو مجھے تو قانون کا اتنا نہیں پتا، لیکن لگا یہی کہ شاید پورا کا پورا پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ لگا دیا گیا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ کرپشن پچھلے تقریباً 3 ماہ ہونے کو آئے اس حکومت کو، جو کہ باقاعدہ طور پہ امپوز کی گئی پاکستانی قوم کے اوپر، ایک لمبی داستان ہے اس کی، اور کرپشن ڈھونڈی جائے عمران خان کی، ابھی تک کرپشن نہیں مل سکی۔ جب کرپشن نہیں مل سکی تو پلے بک وہی پرانی ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ والے مقدمے کیے جائیں۔ لیکن ان جرائم کا ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے پچھلے 75 سال میں کسی نے یہ جرم پاکستان میں نہیں کیا جو عمران خان نے کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم بات کریں گے ایک اہم مسئلے کی، جسے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کہتے ہیں، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اور آئین پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی پامالی کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہماری مختلف ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تمام مقدمات موجود ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کیس کو پچھلے تقریباً 2 سال سے مختلف کیسز اس میں سماعت بھی کر رہے ہیں، کافی آرڈرز بھی دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو بھی کہ جناب یہ ریکوریز ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آج جو انہوں نے آبزرویشنز دیں اور جو فیصلہ دیا وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں۔ آج جب عدالت کی سماعت تو اس میں اہم ریمارکس آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا سامنے آئے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 2 فورم نے مسنگ پرسنز کے لیے واضح احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے آبزرویشن دی کہ جے آئی ٹی میں کون کون تھے، سب کے نام اور ادارے موجود ہیں۔ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ جے آئی ٹی میں شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جے آئی ٹی نے واضح لکھ دیا ہے کہ جبری گمشدگی ہے، ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جبری گمشدگیوں پر 2020 سے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 2 فورم نے تسلیم کیا کہ جبری گمشدگیوں میں ریاست ملوث ہے، ریاست گمشدہ افراد کو بازیاب کرے یا کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ خفیہ ایجنسیز وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ یا گزشتہ وفاقی حکومت نے جبری گمشدگیوں پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہماری بہترین خفیہ ایجنسی نے اس کیس کو جبری گمشدگی کا کیس تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی بنیاد سویلین کنٹرول اور نظر ثانی پر ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ ریاست کو گمشدہ افراد کے لواحقین کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں تو باقی علاقوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی اور گمشدہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا کہ فوجی اہلکاروں کی جانب سے 37 افراد کو اٹھایا گیا، 7 افراد کے علاوہ کسی کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آرمڈ فورسز اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں کیوں ملوث ہو رہی ہیں۔ عدالتی معاون فرت اللہ بابر نے کہا کہ ثبوت دوں گا کہ ریاستی ایجنسیاں جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں۔ جبری گمشدگی کمیشن ریکارڈ کے مطابق 137 فوجی اہلکار جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں۔ جی ایچ کیو میں جبری گمشدگی کیسز سے متعلق خصوصی سیل بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ سویلین بالادستی کی کوئی حیثیت نہیں؟ آئی ایس آئی وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت ادارہ ہے۔ اگر فوجی اہلکار بات نہیں مانتے تو وزیر اعظم ان کا کورٹ مارشل کریں۔ عدالتی معاون فرت اللہ بابر نے عدالت کو بتایا کہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے گمشدگیوں سے متعلق ایک بل بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا تو کیا وہ بل بھی ان افراد کی طرح گمشدہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، آئین پر عمل ہوگا تب ہی 22 کروڑ عوام محفوظ ہوں گے۔
پاکستان کمزور یا ناکام ریاست نہیں ہے۔ جی ناظرین، پاکستان ناکام اور کمزور ریاست بالکل نہیں ہے، اور پاکستان کی ریاست کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلتا ہے، اور تمام پہ یہ لازم ہے کہ آئین پاکستان کے تحت ہی اپنے معاملات کو چلائیں۔ اسی سماعت کا ناظرین ایک تفصیلی آرڈر بھی سامنے آیا، اس کے اہم نکات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس عدالت نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ ریاستی ادارے اپنی سیاسی ذمہ داریوں اور اپنے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے گمشدہ افراد کا سراغ لگا سکیں، تاکہ ان افراد کے پیاروں کو تسلی اور تسکین ملے۔ وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے وفاقی وزراء اور عوامی نمائندوں کی ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، جو لائق تحسین ہے، مگر اتنا کر دینا کافی نہیں۔ یہاں اس بات کو پھر دہرایا جائے گا کہ جبری گمشدگی ریاستی طاقت کے غلط استعمال کی بدترین شکل ہے اور بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ دراصل یہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے لیے ایک ناقابل برداشت تکلیف ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کے پیاروں کے لیے بھی ایک ناقابل برداشت اور تکلیف دہ بات ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کی پالیسی ریاست کی ایک غیر اعلانیہ پالیسی ہے، اور سابق چیف ایگزیکٹو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے بھی اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کئی مواقع فراہم کرنے کے باوجود ریاست کی اہم شاخ چیف ایگزیکٹو نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھناؤنا فعل ریاست کی ایک غیر اعلانیہ پالیسی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ آئینی ڈھانچہ سول بالادستی اور سول کنٹرول پر مبنی ہے۔ آرم فورسز کے ایسے معاملات میں ملوث ہونا یا ان کے ملوث ہونے کا تاثر پیدا ہونا بنیادی آئینی حقوق اور شہریوں کی آزادی کے خلاف ہے، اور اس سے قومی سلامتی اور وقار کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کوئی چیف ایگزیکٹو یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا کہ ریاست کے اندر ریاست ہے، کیونکہ ذمہ داری عوامی نمائندوں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تمام ریاستی ادارے چیف ایگزیکٹو اور وفاقی کابینہ کو جواب دہ ہیں۔ اگر کوئی چیف ایگزیکٹو یہ کہتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا ان کی نگرانی نہیں کر سکتا، تو وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بات کرتا ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر آج کی سماعت ملتوی کی جا رہی ہے، اور اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے دلائل دینے کا آخری موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگلی سماعت پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لاپتہ افراد عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اگر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم ایسا کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر وزیر اعظم خود عدالت میں پیش ہو کر بتائیں کہ ایسا کیوں نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم سے اس بات کی توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ عدالت کو آگاہ کریں گے کہ جو لوگ اور ادارے جبری گمشدگی کے اس غیر انسانی عمل میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ وزیر اعظم سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو واضح کریں گے کہ جبری گمشدگیوں کی پالیسی ریاستی پالیسی نہیں ہے۔ رجسٹرار کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کیس کو 9 ستمبر 2022 کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور وزیر اعظم صبح 10:30 پر پیش ہوں۔ یہ ناظرین فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا۔ علی بخاری صاحب، یہ ایک لانگ فیسٹرنگ وونڈ ہے، اور اس کو ختم ناسور کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے ارشد بھائی ٹھیک کہا، یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہو رہی، اس کے اوپر بہت سی پٹیشنز بھی آئیں، اور اسلام آباد میں تو ہم نے آئے دن دیکھا کہ کبھی پریس کلب کے سامنے، کبھی ایمبیسی روڈ کے سامنے جو بھی سپیس ملی وہاں پر مسنگ پرسنز کے بورڈ اور ان کے لوائقین پیچھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے حد تک بڑی عرصے سے پٹیشنز آف اینڈ آن دائر ہو رہی تھی، ان پہ آرڈرز ہو رہے تھے، بندے پروڈیوس ہو رہے تھے، سم عہدہ تک۔ تو آج کا جو یہ آرڈر ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو آرڈر کی اپنی لینگویج ہے، اٹ اسپیکس وتھ آف اٹس اون والیوم وچ از ویری مچ کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، کہ وہ بڑا کمپریہنسو اور بڑا ڈیٹیل آرڈر انہوں نے اپنا اس کے اندر لکھ دیا ایک دفعہ، اور میرا خیال ہے ایز فار ایز جو آرڈر میں نے پڑھا ہے اس کے اندر تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ہم نے ایمپل اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہیں ایڈوکیٹ جنرل کو، اٹارنی جنرل کو، ان سب کو، کیونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بیسیکلی یہ ساری کی ساری جو بھی اس قسم کا مس ایپ ہوتا ہے اس کو پر کرنا، اس کو کور اپ کرنا، اس کو بندوں کو پروڈیوس کرنا مسنگ پرسنز کو، کیونکہ اگر ہم آرٹیکل 7 آف دی کانسٹیٹیوشن کو ریڈ کریں تو اس میں ورڈ دی اسٹیٹ یوز ہوا ہے، اور اسٹیٹ کے آرگنز جو ہیں وہ تو آبویسلی ایگزیکٹو باڈیز ہیں آپ کی ساری، ایگزیکٹو پارلیمنٹ باقاعدہ ڈیفائنڈ ہے، اس میں باقی حکومت کے ذیلی ادارے ہیں، تو یہ پرائمری جو برڈن ہے، جو پرائمری برڈن ہے وہ تو ایگزیکٹوز کے شولڈرز پہ، اور ایگزیکٹو کا ہیڈ آپ کا پرائم منسٹر ہے۔
تو ایز فار ایز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو سپریم آپ کا لا ہے پاکستان میں، اس کے آرٹیکل 7 کے تحت تو پرائم منسٹر نے آنا ہے، اسی نے جواب دے ہے، اور ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی اس کے اوپر۔ بالکل، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ وزیر اعظم عدالت کو بنگے بھی اور ریکور بھی کریں گے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین، ان پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں اور اس میں سیکشنز کون کون سے ہیں، اگر بریفلی ہمیں بتا سکیں؟ جی میں اس کو بریفلی تو شاید آپ کو میں کمپریہنسو بتاؤں گا، کیونکہ یہ پوری جو میں بک ہے یہ ساری کی ساری آلموسٹ 15 ایف آئی آرز بات کریں گے کتنے مقدمے ہیں اس وقت؟ 15 ایف آئی آرز تو جی میرے پاس موجود ہیں۔ 15 ایف آئی آرز میں مین کون کون سے سیکشن لگے ہوئے ہیں؟ اور اس میں کرپشن کا لگا ہوا ہے کوئی کیس؟ نہیں جی، کرپشن کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر سیکشن 5062 آف پاکستان پینل کوڈ لگا ہوا ہے، سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ ہے، 109 آف پاکستان پینل کوڈ ہے، 427 آف پاکستان پینل کوڈ، 341 353 435 186۔ اس میں منی لانڈرنگ بھی شامل ہے؟ نہیں جی بالکل، ٹی ٹی وغیرہ کوئی لگائی ہو؟ کچھ بھی ایسا نہیں، بیرون ملک جائیدادیں ہو؟ نہیں ایسا نہیں کوئی فراڈ کا کیس؟ کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ یہ غبن کیوں کیا؟ میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کار سرکار میں مداخلت تو کی ہوگی؟ دیکھیں کار سرکار میں مداخلت میں تھوڑا سا اس کو اگر آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں تو میں آپ کو پراپرلی ایکسپلین کرتا ہوں ون بائی ون۔ ایکچولی 506 از اے کرمنل انٹیمیڈیشن، جو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ڈیفینیشن ہے میں پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ 188 ہے ڈس اوبیڈینس آف دا آرڈر لافل پروبلیگیٹڈ وائلیشن آف سیکشن 144۔ ایک منٹ اس کو اردو میں بتائیں، ڈس اوبیڈینس آف لافل ایشوڈ آرڈرز، یعنی کہ نافرمانی کرنا ان احکامات کی جو کہ کسی بھی اتھارٹی نے دی ہو، اور یہ سیکشن قانون کا گورے نے بنایا تھا؟ جی گورے نے بنایا ہوا ہے۔ بیسیکلی یہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے آپ کا سپوز اسلام آباد، نافرمانی کا جرم ہے۔ 144 کی انہوں نے یہ لگایا تھا کہ جی یہاں پر جو بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا اس کے اوپر 144 امپوز کیا تھا، لیکن اس میں لیگل ٹرمینالوجی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں 188 کے تحت، یہ ساری کی ساری کویشنبل ہیں، غلط ہوئی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پولیس اس میں کمپلیننٹ ہے، اس کے اندر پولیس کمپلیننٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر جو آپ کا 190 ہے سی آر پی سی 190 کا سب کلوز 1 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ نو کورٹ شیل ٹیک کوگنیزنس 188 کے تحت انٹل اینڈ انلیس ڈپٹی کمشنر خود کمپلیننٹ نہ بنے یا اس کا سبارڈینیٹ کمپلیننٹ نہ بنے۔ تو اسلام آباد میں یا اس نے بننا تھا یا چیف کمشنر نے بننا تھا یا اے ڈی سی جی نے بننا تھا۔ سو یہ ساری ایف آئی آرز جو ہیں یہ تو ساری کی ساری کویشنبل ہیں۔ اور ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ اتنا زیادہ ایف آئی آرز ہیں، دس از ایٹ لیسٹ ان مائی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، اپنے سارے لیگل کیریئر کے اندر، پروفیشنل کے اندر میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں نے ارشد بھائی کہ ایک اوفینس فار سیک آف آرگومنٹ سو کالڈ میں کہتا ہوں جی کہ ایک افینس کے اوپر اسلام آباد کے آلموسٹ آپ کو میں تھانے گناتا جاؤں گا۔ میں اس پہ اگر اجازت دیں تو تھوڑا بریک کے بعد ان کی تفصیل بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، علی بخاری صاحب نے سننا اتنے سارے مقدمات ہیں، 15 مقدمات، اس میں نہ چوری ہے نہ ڈکیتی ہے، نہ اس میں منی لانڈرنگ کا کیس آیا، نہ اس میں بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا کیس آیا، اور عمران خان کا جرم یہ والے جو ایف آئی آر سیکشن پورا پی پی سی ان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑے جرائم عمران خان نے کیے جو کہ ان ایف آئی آرز میں مینشن نہیں ہے۔ ان جرائم کی تفصیلات، چند تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر اس وقت تقریباً 15 ایف آئی آرز درج ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی روایات کے برعکس اس سابق وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کا ابھی تک کوئی ایک کیس بھی نہیں، مگر شاید عمران خان کا جرم کرپشن سے کہیں زیادہ سنگین ہے، اور اس جرم کی کوئی معافی نہیں۔ صرف ان کا مقصد ہے این آر او لینے کا۔ میں اگر ان کو این آر او دوں گا، میں اس قوم سے غداری کروں گا، میں اللہ سے بے وفائی کروں گا۔ ملزم عمران خان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم ہے ایک قداور شخصیت ہونا۔ جی ہاں، بونوں کی اس بستی میں بونے کردار کی اشرافیہ کے بیچ ایک قداور لیڈر ہونا عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ میں کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں۔ یہ کار سرکار میں مداخلت ہے۔ سامراج کے سامنے اونچے قد والا کیسے آ گیا؟ اشرافیہ کی اس بستی میں ایک مڈل کلاس شخص کیسے آ کر اس قوم کا لیڈر بن گیا؟ خاص طور پر ایک ایسا لیڈر جو ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتا رہا،
जबकि दूसरे लीडरान की करप्शन की दास्तानें बैनुल अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस बनती रही। ऐसे में उसने वर्ल्ड कप जीत लिया तो कौन सा तीर मारा? तो अशराफिया जो खांसी और जुकाम के लिए बाहर इलाज करवाने को तरजीह देती है, ऐसे में उसने पाकिस्तानियों के लिए कैंसर अस्पताल बनाए। ये 75 साल से वो सीधा निजाम के कारे सरकार में मुदाखलत थी और उसका जुर्म। अब ये मिडिल क्लास इमरान खान अशराफिया के सामने खड़ा होगा, उनकी बात की नफी करेगा, मुकाबला करेगा और तो और लोगों को भी वर्गलाएगा कि एक अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो। ये कारे सरकार में मुदाखलत है, ये इमरान खान का जुर्म है। ये जो आजकल जंग लड़ी जा रही है, रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की जंग है। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं। जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो? हमेशा इन लोगों के लिए एक कानून और आम बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। इमरान खान ने ये जुर्म आज नहीं किया, ये जुर्म वो 26 साल से करता आ रहा है और आवाम को इंसाफ के लिए लड़ने की तलकीन करता है। आदि मुजरिम है। हमने अपने हाल की बदलने की कोशिश ना की तो ये कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। आपके सामने है बेरोजगारी, महंगाई। इमरान खान का ये जुर्म भी नाकाबिले माफी है कि वजीर आजम बनकर अशराफिया को फायदा देने की बजाय लंगर खाने खोल दिए, वहां गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसा कौन करता है? बोनो के निजाम में ऐसा कौन करता है? अशराफिया का फूला हुआ पेट कौन भरेगा? अब वजीर आजम गरीबों को खाना खिलाएगा? वो अशराफिया जो लोगों को लूटकर अपने लिए बैरून मुल्क महल बनाती है, उसने अपने लिए बाहर जायदादें क्यों नहीं बनाई? कैसा आदमी है? रातों को सड़कों पर सोने वालों के लिए पनाहगाहें बना दी। क्या अशराफिया के महंगे सेक्टर्स में भूखे नंगे गरीब आकर सोया करेंगे? साम्राज्य की तौहीन है ये। मुजरिम इमरान खान को रोको, बंद करो ये पनाहगाहें, पड़ा रहने दो इनको सड़कों पर। इलेक्शन के वक्त 5 किलो आटा उनके मुंह पर मारो, वोट लो और फिर एक लात मारो। इमरान खान अशराफिया का मुजरिम है कि गरीब और मिस्कीन पाकिस्तानियों को उनके बराबर लाने का कहता है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में किसी ने कभी सोचा कि गरीब आवाम को इतने महंगे इलाज के लिए और इतनी बड़ी सतह पर सेहत कार्ड दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सके? साम्राज्य ने यहाँ अपने लिए अलग अस्पताल बना रखे हैं। क्या अब गरीब आवाम भी उनके अस्पतालों में जाकर इलाज करवाएगी? ये गंदे मैले मेहनती पाकिस्तानी अशराफिया के अस्पतालों में इज्जत से इलाज करवाएंगे? ये हेल्थ कार्ड कारे सरकार में मुदाखलत है। इमरान खान इस अशराफिया का मुजरिम है। एहसास ये किस बला का नाम है भाई? भला पाकिस्तान में भी कोई गरीब का एहसास करता है? और ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम ले आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर कह रही है कि गुर्बत खत्म करने के लिए ये दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है, तो कहती रहे। हम पागल हैं क्या? क्या 75 सालों में किसी ने गरीब का एहसास किया? क्या इमरान खान गरीबों का मामा लगता है? ये सरासर कारे सरकार में मुदाखलत है। FIR तो बनती है। जो सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, उनके खिलाफ FIR, ये तो कारे सरकार में मुदाखलत है। पाकिस्तान में आवाम की फलाह के बारे में सोचना और उस पे अमल करना
जुर्म है, कार्य सरकार में मुदाखलत है। जब दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हुआ मगर पाकिस्तान में माफिया ने आवाम तक ना पहुंचने दिया तो इमरान खान ने इसके ऊपर एक कमीशन बना दिया, अपने ही मावने खसूसी को निकाल दिया, जुर्माने कर दिए। पेट्रोलियम माफिया की तो दुनिया इज्जत करती है। इमरान खान का ये जुर्म है कि उसने सड़क पर पानी की बोतल पड़ी देखी तो उठा ली कि मेरा मुल्क गंदा ना करो, जबकि एक और साबिक वजीर आजम की गाड़ी के नीचे गरीबों के बच्चों को रोंदा जाता था। मिडिल क्लासिया इमरान खान अशराफिया में उठता बैठता, उनके तौर तरीकों से वाकिफ, साम्राज्य के हथकंडों को जानते हुए भी जब गरीब के हक पर डाका मारा गया तो चीनी इंक्वायरी कमीशन बना बैठा। अपनी सफों में बैठे चीनी माफिया के कारिंदों की ब्लैकमेलिंग में भी ना आया और कमीशन रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान उनको जुर्माने करता फिर रहा है। इस माफिया की रसाई तो साम्राज्यी ताकतों तक है। ये तो साम्राज्यी कार्य सरकार में मुदाखलत है। इस जुर्म पे FIR तो बनती है। मसन चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, इमरान खान एक मुजरिम है, अशराफिया का मुजरिम। उसने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. अपने वक्त में जब तमाम मामलात सेट थे, इमरान खान ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। अरे भाई, साम्राज्य कैसे चलेगा फिर? अशराफिया की उम्मीदें अमेरिका से जुड़ी हैं। क्यों ऐसा जुर्म किया? सरकार के फैसले में मुदाखलत क्यों की? इजराइल को तस्लीम करने का कहा गया था ना, तो क्यों ना किया? पाकिस्तान में साम्राज्य की बात ना मानना जुर्म है। इमरान खान उसी साम्राज्य का मुजरिम है, उसी सरकार का मुजरिम है। जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रेकग्नाइज नहीं कर सकते, क्यों जाएगा वो वजीर ने जाके वहां क्या करना? इमरान खान का संगीन तरीन जुर्म ये भी है कि उसने दूसरों की जंग में अपने लोग और फौजी शहीद करवाने से इनकार कर दिया। मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। इससे पहले जितने भी हुक्मरान आए वो सब अमेरिका की एक फोन कॉल पर ढेर हो गए। परवेज मुशर्रफ जैसा ताकतवर डिक्टेटर भी अमेरिकी हुक्म के आगे ना खड़ा हुआ। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। एक धमकी, चारों शाने चित, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया। इमरान खान क्यों ड्रोन हमलों और अपने लोगों के मरने की बात करता था? क्या पाकिस्तानियों के खून की बात भी कोई करने वाली बात है? क्या ड्रोन हमलों से अशराफिया मरी या मासूम पाकिस्तानी लोग भी? ये तो सीधा सीधा जुर्म है, कार्य सरकार में मुदाखलत है। हमारे मुल्क में 2008 से लेकर 2018 तक 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए हैं। उस मुल्क ने जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। बिजली के हवाले से IPP's कमीशन बनाया, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग के बावजूद उनको बिठाकर रकूम कम करवाना, ये भी इमरान खान का एक जुर्म है। कार्य सरकार में मुदाखलत कोई मामूली जुर्म नहीं है। इमरान खान का ये जुर्म है कि 75 साल में वो पहला लीडर है जो आलमी सतह पर आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सीना तान कर चलता है, गैर मुल्की आकाओं के सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं होता
ان کی زبان میں جواب دیتا ہے. La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. عمران خان کا جرم یہ بھی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتا ہے. ان کے حق کے بارے میں ان کو بتاتا ہے, آواز اٹھانے کا کہتا ہے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیتا ہے. ہمارا ملک اس نعرے پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, میرا تیرا رشتہ کیا. اس نعرے کے اوپر ہمارا ملک بنا تھا. قوم کو جگاتا ہے, غلامی نامنظور کے نعرے لگاتا ہے, کہتا ہے کہ اس ملک کا فیصلہ اس ملک کی عوام کریں گے, کوئی بیرونی آقا نہیں. بیرونی آقاؤں کے غلاموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, کار سرکار میں کھلم کھلا مداخلت کرتا ہے. کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا. نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. ہاں, عمران خان کا یہ جرم ہے کہ بونو کی بستی میں وہ ایک قداور لیڈر کے طور پر آ کر کھڑا ہو گیا, جو کہ سب سے الگ ہی نظر آتا ہے, جو ایک ڈائری اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے چلا جاتا ہے. ہاں, عمران خان اشرافیہ کا مجرم ہے. مجرم ہے اس اشرافیہ کا جنہوں نے پاکستان کو دہائیوں سے غلام بنا رکھا ہے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھوک اور ننگ میں ہی رہے, جو چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہی صاف پانی حاصل کر سکیں اور نہ ہی اچھے ہسپتال میں مفت علاج کروا سکیں, جو کرپشن کو قبول کر لیں, جو چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس ملک تو چلائے مگر ہمارے گولف کلب کا خرچہ تو برداشت کرے, لیکن مڈل کلاس سے کوئی بندہ لیڈر بن کر نہ آئے. عمران خان مجرم ہے, لیکن اس قوم کا نہیں بلکہ اس بونی اشرافیہ اور سامراج کا جو کہ عوام کو غلام رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان کا جرم کار سرکار میں مداخلت ہے, مگر عمران خان عام پاکستانی کا حقیقی آزادی کا لیڈر ہے. جی ناظرین, یہ ایک فہرست ہے لیکن یہ مکمل فہرست نہیں ہے جرائم کی. اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ اتنی جو ایف آئی آرز ہیں ان میں کون کون سے جرائم الزامات شامل ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل جرائم کیا ہیں عمران خان کے سابق وزیر اعظم کے, لیکن ان ایف آئی آرز میں بھی کچھ جرائم ہے. کار سرکار میں مداخلت بھی اس میں مینشن ہے. کون سا سیکشن لگا ہوا ہے؟ جی اس میں 353 پی پی سی لگا ہوا ہے جی, اسالٹ, یوز آف کرمنل فورس, ڈیٹرنٹس اگینسٹ اے پبلک سرونٹ. اس کے علاوہ 186 آف پی پی سی لگا ہوا ہے, ابسٹریکٹنگ پبلک سرونٹ ان ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی. پبلک سرونٹ کو انہوں نے اسالٹ کر دیا جس کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, بڑی حیرت زدہ بات ہے ارشد بھائی یہ کہ جو ایف آئی آرز جتنی بھی ہیں, آپ کے پاس بھی کاپی ساری ہیں, میرے پاس بھی ہیں, ان کے ٹائمنگز دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری 25 تاریخ رات کو ہوئی یا 26 تاریخ ارلی مارننگ, جس کو ہم 1 بجے 12 بجے کا ٹائم چینج ہوتا ہے اس کے بعد ہوئے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اسلام آباد ہی صبح ارلی مارننگ پہنچے, اس سے پہلے کی ایف آئی آرز آ گئی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں آج پڑھا تھا, میں نے آج شفقت محمود صاحب کی بیلز فائل کرنی تھی, تو ان کے اوپر سیم ڈے سیم ٹائم پہ لاہور میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ایف آئی آرز ہیں, اور ان کے نام بھی ان 3-4 ایف آئی آرز میں مینشن ہیں, اور اسٹیریو ٹائپ ایف آئی آرز ہیں, سارے کے سارے اسلام آباد. ملٹیپل ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں؟ ملٹیپل ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی, اور اس پہ لا بڑا کلیئر ہے. ٹرائل کے حوالے سے اس کے اوپر سیکشن 403 سی آر پی سی آ جاتی ہے, آرٹیکل 13 آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا 1973 ہمارا, وہ آرٹیکل 8 سے سٹارٹ ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, اور آرٹیکل 13 اس کا اسپیسیفکلی ڈبل جبرٹی کے اوپر ہے. اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ریڈ ود سیکشن 26 آف جنرل کلازز ایکٹ, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. کون ہے جس نے یہ سائیکلو سٹائل ایف آئی آرز کروا دی ہیں؟ یہ تو اب اوبیسلی حکومت وقت ہے جی, اسی کے کہنے پہ ہوتی ہیں ایف آئی آرز. ویسے تو کوئی غریب بندہ چلا جائے تھانے میں اپلیکیشن دیتا ہے, اور اپلیکیشن پہ اس کی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, پھر وہ 22A B کے تحت پٹیشن فائل کرتا ہے, سیشن ججز کمنٹس مانگتے ہیں, پھر آرڈرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کی آج سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے کچھ اپوائنٹمنٹس بھی ہوئی ہیں, بلکہ سپریم کورٹ کا
جو فیصلہ ہے اس میں پیرا 5 میں بھی کافی ہدایات تھیں، وہ ساری فالو ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کیوں بڑھائی گئی، کچھ اطلاعات ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ کا ہمارے پاس آرڈر تھا جو اس کے پیراگراف 5 میں تھا، وہ تو بڑا کلیئر تھا ریکارڈنگ، کیونکہ اس میں آئی واز آلسو دی کونسل ان اٹ، کہ اس کے اندر تو انہوں نے بڑا کلیئر انسٹرکشنز دی تھی، سارے پیرامیٹرز بتائے تھے، بائی لاس بتائے تھے، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے بیسیکلی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا تھا، اور انڈرٹیکنگ بھی آئی تھی جو اب کے کوئی وائلیشنز ہو رہی ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب کوئی وائلیشنز کر رہے ہیں؟ اوبیسلی جی، میں تو کل ایک سپیچ سن رہا تھا، وہ مریم نواز صاحبہ سپیچ کر رہی تھی کہ پنجاب کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ اناؤنس ہو گیا، ہاؤ کم دس از پاسبل، الیکشن 17 کو اناؤنس ہوئے ہیں، 20 سیٹس پہ آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، 5 کی حد تک انہوں نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے، ایک ہفتے کا ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ای سی پی کو کہ وہ نوٹیفائی کریں جو آپ کی 3 وومن سیٹ ہیں، 2 جو ہیں اس کے مائنورٹی کی سیٹس ہیں ان کے اوپر، اور مین ویل اس طرح کے پیکیجز، اور یہ دس از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تبادلے اور باقی چیزیں جو ہیں، ہم یہ بھی آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے؟ الیکشن کمیشن اسی لیے بیٹھا ہوا ہے نا، اور الیکشن کمیشن کا ارشد بھائی کیا مقصد ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں، انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے ساری لوازمات ہیں، پری پول ریگنگ، آفٹر پول ریگنگس، اور جو ڈیورنگ دیٹ جو بھی پروسیس ہوتا ہے اسی کو پری پول ریگنگ سے کہا جاتا ہے، اسی کو گورنمنٹ مشینریز یوز کرنے کا عمل کہا جاتا ہے بیفور الیکشنز، اس طرح کی، تبھی تو یہ ایک لا بنایا گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کو ایکٹ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ اوبیسلی ایک بیلنس جو آپ کا ہوتا ہے الیکشن کا، جو لوگوں کا حق رائے دہی ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے ایک ایس ایچ او کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں کہتا ہوں جی وہاں کی جو پٹواری پالیٹکس ہے اور یہ تھندار پالیٹکس ہے، یہ ہوتی اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی آپ کے کمزور طبقہ ہے، ووٹ تو سب کی برابر ہے نا، ایک ووٹ، آپ لاسٹ کچھ عرصہ پہلے ووٹنگ لسٹ آپ چینج کر دیتے ہیں، آپ کی 2018 کی لسٹ کون سی تھی ووٹنگ لسٹ، اس کے بعد 2020 میں آپ نے لسٹ دی، وہ کون سی ووٹنگ لسٹ تھی، اس کے بعد 2022 کی جو لسٹ آئی، پھر آپ نے ایک ڈسپلے پہ لگائی ووٹنگ لسٹ، اگر ان میں فرق آتا ہے تو میننگ بائی دیر سم سارٹ آف ایشوز ان اٹ، تھوڑا ہے زیادہ ہے لیکن دیر آر سم سارٹ آف ایشوز ان اٹ، کہ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی ووٹر لسٹوں کے اندر ووٹرز کا آپ کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ایک گھرانے کی کم ہو جاتی ہے، جو ایک آپ کا ایک کوڈ بنا ہوا ہے اس کے تحت، تو یہ سارے کے سارے ای سی پی کا معاملات ہیں، ای سی پی نے ہی اس کو ٹیکل کرنے ہیں، اور اگر یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ویلکم بیک ناظرین۔ NRO2 اس مختلف سٹیجز پہ ہے، اس میں ایک جو بڑا کام تھا وہ نیب قوانین میں تبدیلی۔ علی بخاری صاحب، نیب قوانین میں تبدیلی، آپ سپریم کورٹ بھی گئے، آپ کی پٹیشن رجسٹرار صاحب نے واپس کر دی، وہ دوبارہ فائل کر دی ہے، اور اس میں ترامیم کیا کیا کی گئی ہیں جس سے کہ فائدے ہو رہے ہیں، اور بڑے کیسز کون سے ختم ہوں گے؟ اس میں جی ہم نے بالکل اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں ان کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور اس کے اوپر کچھ آبجیکشنز آئے، وہ آبجیکشن ریموو کر کے اس کے اگینسٹ جو رہ گئے تھے ان کے اگینسٹ اپیل جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے، اور ہوپ فلی وہ آج کل میں دوبارہ فکس ہو جائے گی۔ جو بڑے کیسز میں کون سا ریلیف ہے NRO2 جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کس کو مل رہا ہے؟ بیسیکلی تو یہ اس کے میری اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن میں لیگلی اسپیکنگ، یہ تو نیب کو انہوں نے ختم کر دیا، اب تو آپ کو لوگوں کو تنخواہیں دینے کی اور اتنے دفتر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں چند چیدہ اس کی 90 ڈیز کا ریمانڈ تھا، 14 ڈیز انہوں نے کر دیا، ختم ہو گیا۔ آنسٹ ٹو پروف تھا، جو آپ کا کلپریٹ تھا اس کے اوپر ختم کر دیا، شفٹ کر دیا اس کو بھی۔ آپ کا ایسٹ بیونڈ مینز کا جو کانسیپٹ تھا ختم ہو گیا، بے نامی بھی ختم، بے نامی ختم ہو گئی، آپ کا آف شور کمپنی پاپڑ والا اور جو چپڑاسی مقصود چپڑاسی اینڈ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ کے ڈاکومنٹس پراپرٹی باہر ہیں، آپ باہر سے کوئی ڈاکومنٹس لا کے یہاں پر کسی کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں جو میوچل لیگل اسسٹنس بھیجی گئی تھی مختلف ممالک کو، وہ مقدمے ختم سمجھے؟ جی وہ ختم۔ دین پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کا، کیونکہ چیف سپریم کمانڈر ہیں وہ پاکستان کے، وہ نیب ان کو رپورٹنگ اتھارٹی وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے، اب جو نیب ہے آپ کا وہ انٹیریئر منسٹری وزارت داخلہ کے نیچے آ گئے۔ تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ چینجز کر دی انہوں نے، جیسے کوئی ایک بندہ جو بینیفیشری رہا کسی ایک پروجیکٹ کا جس میں 50 سے زیادہ بندوں کو نقصان ہوا، پہلے اس کے اوپر نیب ایکشن لیتی تھی، اس کو ختم کر کے آپ نے 100 بندوں کے اوپر لے کے اس سے ڈائریکٹلی خواجہ صاحب۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.